صدر ولادیمیر پوٹن ایسٹر تہوار کے موقع پر روس یوکرین جنگ میں عارضی جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ روسی صدارتی دفتر کریملن کا کہنا ہے کہ روس 19 اپریل شام 6 بجے سے 21 اپریل رات 12 بجے تک جنگ بندی پر عمل کرے گا۔ کریملن کا کہنا ہے کہ ہم یوکرین کی جانب سے بھی جنگ بندی پر عمل کی امید رکھتے ہیں۔ روسی فوج یوکرین کی جانب سے جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کا بھرپور جواب دے گی۔ روسی صدر کا کہنا ہے کہ عارضی جنگ بندی کے دوران یوکرین کا رویہ امن معاہدے کے لیے یوکرین کی سنجیدگی ظاہر کرے گا۔ روس ہمیشہ سے امن بات چیت کے لیے تیار رہا ہے۔ وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے کہا کہ نہروں کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے بیانات سے قوم کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ سندھ میں سیاسی جماعتوں کے احتجاج کا ہدف نہریں نہیں، پیپلز پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی کے بیانات سے قوم کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ صرف ایک نہر کا معاملہ متنازع ہے، 6 نہروں کا معاملہ پروپیگنڈا ہے۔ گرین پاکستان منصوبہ قوم کا مستقبل ہے۔ امریکہ میں صدر ٹرمپ اور ان کی پالیسیوں کے خلاف آج مختلف ریاستوں میں احتجاج مظاہرے ہو رہے ہیں، جن میں ہزاروں افراد شریک ہیں۔ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف آج مختلف امریکی ریاستوں میں احتجاج ہو رہا ہے، جن میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ رپورٹ کے مطابق واشنگٹن ڈی سی میں بھی مظاہرین بڑی جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ نیو یارک، فلوریڈا سمیت مختلف مقامات پر مظاہرین اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے ہولی سیٹرڈے کی تقریبات میں شرکت کے لیے مقبوضہ بیت المقدس جانے سے روکنے کے لیے فلسطینی عیسائیوں پر سخت پابندیاں عائد کر دیں۔ اسرائیلی حکام نے ہفتے کے روز مسیحی برادری کو ہولی سیٹرڈے کی تقریبات میں شرکت سے روکنے کے لیے سخت پابندیاں لگائیں۔ اسرائیلی پولیس نے مقبوضہ بیت المقدس میں چرچ آف ہولی سپلچر جانے والے راستوں پر چوکیاں قائم کر کے عیسائیوں کی شناختی کارڈ چیک کیے اور متعدد افراد، خاص طور پر نوجوانوں کو داخلے سے روک دیا۔